اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا ایک بابرکت مہینہ، ایک بہت ہی اہم اسلامی مہینہ آنے والا ہے، اور اس میں ہونے والی برکات کے متعلق ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور آج ہم اسی کے متعلق آپ کو ایک وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی شادی میں رکاوٹیں، پریشانیاں اور مسائل آ جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ان پریشانیاں، رکاوٹوں اور تکالیف کو کیسے دور کرنا ہے۔ تو ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے، اور یہ محرم الحرام کی 9 اور 10 کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ خاص طور پر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے وقت اور جگہ کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ 9 تاریخ کو جس جگہ پر اور جس وقت میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں گے یا وظیفہ کریں گی، تو 10 تاریخ کو بھی آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس میں یا ہمارے کسی بھی اور ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ آپ نے 9 اور 10 دونوں دنوں کو ہی غسل کر لینا ہے، پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل نماز ایسے ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 دفعہ آیت الکرسی، اور دوسری آیت میں آپ نے سورہ الکافرون پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور آپ نے پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، جس طرح ہم باقی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس سے پہلے بھی 3 دفعہ آیت الکرسی، اور سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی 3 دفعہ آیت الکرسی، اور آپ نے سورہ اخلاص جو پڑھنی ہے وہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 25 مرتبہ 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ان کے درمیان آپ جب 25 مرتبہ پڑھ لیں گے یا پڑھ لیں گی، آپ نے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے پھر 25 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ 9 اور 10 کو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت ہی اہم دن ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کے بہت بڑے برجوں کا، اسلام کے بہت بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی پرسنالٹیز کا خون بہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا، جو کہ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ بہت قابل عزت مہینہ ہے، قابل احترام۔ تو اس مہینے کو آپ نے جائز مقصد کے لیے اپنے کاموں میں استعمال کرنا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس عمل میں کچھ نہ سمجھ آئی ہو، اگر آپ کو یہ عمل فائدہ مند ہو، تو آپ دوسروں کو بھی ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔